اگر امام صاحب رکوع پہ جا چکے ہیں اور اب نیا آنے والا شخص تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سیدھا رکوع پہ جائے گا یا پہلے ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑے گا اور پھر رکوع پہ جائے گا؟ بہت سارے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ السلام علیکم معزز احباب، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بہت ہی اہم اور حساس ٹاپک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سوال یہ کمنٹس کے اندر آ رہے تھے، تو میں نے ایک ویڈیو کے ذریعے سب تک یہ بات پہنچانی مناسب سمجھی۔ اور یہ ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ اس مسئلے کو اکثر لوگ فیس کرتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ تقریباً ہم سب لوگوں کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سوال سے جواب کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ قرآن پاک کو سیکھنے سے اور نماز کے مسائل سیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ امام صاحب اگر رکوع میں ہو تو آنے والا شخص کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے اور ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ پھر اگر وہ جانتا ہو کہ امام صاحب رکوع میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ وہ ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنے کے بعد رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو، یہ خطرہ ہو، یہ گمان ہو کہ آپ کے ثنا پڑھنے تک امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، رکوع کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دوسری تکبیر کہتا ہوا وہ سیدھا رکوع میں چلا جائے، ہاتھ بھی نہ باندھے، کیونکہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں ٹھہر کر کچھ پڑھنا سنت ہوتا ہے، اور جس قیام کے اندر ٹھہرنا اور پڑھنا نہیں ہوتا اس میں ہاتھ چھوڑنا سنت ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس مسئلے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں، آئیڈیا لگا لیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، ثنا پڑھنے تک رکوع میں شامل ہوا جا سکتا ہے، تو پھر آپ ثنا پڑھ کر شامل ہو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ثنا پڑھنے تک رکوع کے ختم ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑے رہنے دیں اور دوسری تکبیر کہتے ہوئے آپ سیدھا رکوع میں چلے جائیں، اپنا رکوع بچائیں، کیونکہ اس صورت میں ہاتھ چھوڑنا اور سیدھا رکوع میں جانا ہی سنت ہوگا۔ آپ پھر ثنا نہیں پڑھیں گے، ثنا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں اس مسئلے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ایسے مزید مسائل کے لیے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔